نام کا ساتھ دیا. آج ہمیں دنیا بلائے ہم ان 72 کے نام بتاتے ہیں, ہم ان 72 کی ولدیت بتاتے ہیں, ہم ان کے شجرے بتاتے ہیں, ہم ان کے قبیلے بتاتے ہیں, ہم ان کے قد بتاتے ہیں, ہم ان کے چہرے کی رنگتیں بتاتے ہیں. یہ 72 کون تھے؟ ان کے چہرے بھی تاریخ نے زندہ رکھے ہوئے, تاریخ نے ان کے قد بھی نہیں چھپنے دیے. مسلمان مورخ صرف ایک کام کرے, ہم نے اپنے بچوں کو 72 بتا دیے. آپ صرف اتنا کام کریں, جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ آخر یزید عیسائیوں کا حکمران تو نہیں تھا, مسلمانوں کا حکمران. اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے اسے ووٹ دیے تھے, مسلمانوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. تو آج پھر صرف اکیلا یزید مجرم کیوں؟ آخر یزید کے پیچھے وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اسے یزید بنایا تھا؟ بڑا مشکل ہے, دانتوں کو پسینہ آتا ہے ایسے حقائق نکالنے کے لیے اور ان کا سامنا کرنے کے لیے. آج تک پوری 1400 سال ہو گئے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ قتل حسین میں صرف یزید ملوث تھا. صرف یزید ملوث کیوں؟ جنہوں نے یزید کو حکمران بنایا وہ کون تھے؟ مجھے خبر ہے کہ یہ 2019 ہے, مجھے خبر ہے کہ یہاں خطیب کی مجلس سنی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے. میں پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ میرے اہل سنت اگر دوست تشریف فرما ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف ایک نہیں, قاتلان حسین زیادہ ہیں. جس دور میں حسین علیہ السلام نے نہیں کہا, یہ دور کون سا تھا؟ رسول کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے, ابھی 50 سال نہیں ہوئے نبی کو دنیا سے گئے, اور یزید جیسا شرابی تخت پہ بیٹھ گیا. اب میں نام نہیں لوں گا, نشانی بتانے لگا ہوں. اب بھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا. میرا خیال ہے کہ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں. ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے عید والے دن نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا. ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی تھی. جب وہ لوگ زندہ تھے تو انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر آج مولوی کہے دیا تھا, مجھے 72 میں دکھا. اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ لاکھوں میں ہے, تو اس کا مطلب انہوں نے بیعت کر لی تھی, ووٹ دے دیا تھا یزید کو. آج صرف یزید کیونکہ بد کردار تھا, آج مولوی نے سارا ہی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا کہ چلے لعنت تو ہونی ہے, اس اکیلے پہ ہو. اکیلے سے قتل حسین کا اعتراف کروایا گیا, یزید اکیلا ملوث نہیں. میرا خیال ہے اس سے بہتر جملہ ہے کہ بلا وہ میں استعمال نہیں کر سکتا جو اصطلاح میں اب استعمال کرنے لگا ہوں. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ یزید کی پارٹی کون سی تھی؟ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بھی تو شیعوں کے ساتھ ہوں, حسین صحیح تھے, یزید غلط تھا. ہم نے صرف تم سے اکیلا حسین صحیح نہیں کہلوانا, مجبوری بن گئی ہے نا کہ اب اگر حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یزید کو ماننا پڑے گا. لہذا حسین کی محبت میں حسین کے لیے نہیں آئے, یزید سے بچنے کے لیے حسین کے پیچھے آ گئے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں.
حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح، اور صرف یزید غلط نہیں، یزید کا سارا نظام غلط۔ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین اچانک قتل ہو گئے ہوں۔ 26 رجب کو انکار بیعت، 28 رجب کو مدینہ سے روانگی، چل 26 کو حسین کا ساتھ نہیں دیا، 28 کو حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیتے۔ مدینہ نہیں چھوڑا، 6 ماہ حسین مکہ میں بیٹھے رہے۔ مسلمان حسین کے پیچھے مکہ کیوں نہیں آئے؟ آپ اگر کہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ حسین مکہ میں بیٹھے ہیں، تو میرے مولا نے تو حکمت عملی ایسی ترتیب دی تھی، حسین نے تو عین حج کے موقع پہ مکہ چھوڑا۔ جو حج پڑھنے کے لیے آئے تھے، کیا انہوں نے حسین نہیں دیکھا؟ میرے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، نام ان کا مولانا کوثر نیازی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں میں مذہب اہل بیت کی بھرپور تبلیغ کرتے تھے۔ لاہور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے ساری گفتگو یوم حسین پہ کی۔ بعد میں کچھ مولویوں نے گھیر لیا، ایک مولوی نے بڑی سختی کے ساتھ مولانا کوثر نیازی کو کہا، اس نے کہا مولانا کوثر نیازی تو بھی ہسٹری پڑھتا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، جب اس دور کے سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا کوثر نیازی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اس نے کہا جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی سب نے کیوں کی؟ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے جلوس اس احتجاج پہ ہیں۔